صحافت کے شعبے میں محتاط رہنا انتہائی ضروری ہے۔ غلط الفاظ کا استعمال، غلط خبر اور اس طرح کی کوئی بھی غلطی ایک صحافی کے کیریئر کو تباہ کر سکتی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک صحافی کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہرمیت سنگھ نے ٹویٹر یا ایکس نامی سماجی رابطے کی پلیٹ فارم پر ملک کی معروف سیاسی شخصیت اور سابق وفاقی وزیر شازیہ مری سے متعلق ایک ٹویٹ دی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نیب نے سابق وزیر کے گھر پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں رقم برآمد کر لی ہے، مگر یہ بات خبر نہیں بلکہ افواہ تھی، جس پر پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما شازیہ مری نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بے بنیاد اور غلط خبر چلانے پر ہرمیت سنگھ کو نوٹس بھیجا اور غلط خبر پر مبنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے اور اسی پلیٹ فارم پر عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ایک سنی سنائی بات پر، اب اس پہ ان کو جو دوسری سائڈ ہے شازیہ مری صاحبہ، ان کی طرف سے ایک نوٹس چلا گیا۔ تو نیوز روم میں جب کوئی کسی سائڈ سے کوئی نوٹس آ جائے نا، لیگل نوٹس، تو وہ سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سب ایڈیٹر رپورٹر سے لے کر ایڈیٹر پبلشر تک، کیونکہ دیکھیں نیوز کریشن، نیوز گیدرنگ اور نیوز پبلیکیشن ایک ایسا کام ہے جو ایک ذہنی سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس کوئی لیگل نوٹسز آ رہے تو وہ ایک ڈسٹریکشن ہوتی ہے، اور کوئی بھی پبلشر، ایڈیٹر، رپورٹر، سب ایڈیٹر نہیں چاہتا کہ ان کو اس طرح کے نوٹسز آتے رہیں۔ لیکن اس سلسلے میں معروف صحافی صدف کاشف سمجھتی ہیں کہ ہرمیت سنگھ کو اس کے غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کی سزا مل رہی ہے۔ دیکھیے جی، ہرمیت سنگھ کا جو کیس ہے نا، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ مجھے ہماری قوم سے ایک ہی شکایت ہے کہ ہم ایک ایسا ہجوم ہے جو کسی بھی واقعے یا انسیڈنٹ سے سبق نہیں لیتے، ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور دہراتے چلے جاتے ہیں ان کے فوائد اور نقصانات کو اینالائز کیے بغیر۔ اب آپ خود دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسی منڈی ہے جہاں خبروں سے زیادہ افواہیں بکتی ہیں، خاص طور پر پاکستان میں۔ یہاں پر ایسی افواہیں نظر آتی ہیں جو چند لمحات میں افواہوں سے خبر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اب ان لوگوں سے تو شکوہ نہیں کیا جا سکتا جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو الٹریٹ ہیں، لیکن جو اپنا دماغ استعمال کر سکتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں سے تو شکوہ بنتا ہے نا۔ اور جب بات ہو صحافی کی، جس کا ہر لفظ میٹر کرتا ہے، جس کا ایک لفظ، ایک نقطہ پوری گیم بدل دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے تو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہرمیت سنگھ نے معافی تو مانگ لی، مگر یہ معاملہ ان کے صحافتی کیریئر کی ساکھ کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ وہ جہاں بطور اینکر پرسن کام کر رہے تھے، اس چینل نے ہرمیت کی مزید خدمات سے معذرت کر لی۔ اس معاملے کے بعد صحافیوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ افواہیں پھیلانا جرم ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس جرم کی سزا ہے، تو جب بات ہو صحافی کی تو پھر اس کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ ہرمیت سنگھ کا انٹرویو دیکھا میں نے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جس طرح سے وہ خود کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، جس طرح سے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مختلف جگہ پر یہ جو خبر ہے اس کو شیئر کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو شیئر کیا۔ او بھائی، آپ کا شمار عام لوگوں میں نہیں ہوتا، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اور ایک صحافی کے کاندھوں پر جو ہے سچائی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صحافی احسن رضا ہرمیت سنگھ اور اس کے چینل کے مابین ہونے والے معاملے کو کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب نوٹس آیا تو وہ جو مالکان ہیں اس ٹی وی چینل کے، تو انہوں نے ایک ایکسٹریم سٹیپ لے لیا ہے کہ جی انہوں نے ان کو جاب سے فارغ کر دیا ہے۔ ادروائز یہ دیکھیں، یہ تھا ہرمیت سنگھ اور شازیہ مری کا معاملہ، کیونکہ انہوں نے ایک پرسنل اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا تھا، اور نہ کہ ہرمیت سنگھ نے کوئی شاید چینل پہ کوئی اس طرح کی بات کی تھی، تو چینل کا تو میرے خیال میں معاملہ نہیں تھا۔ تو دس واز بٹوین شازیہ مری اینڈ ہرمیت سنگھ۔
but the administration of that channel took the extreme step. وہ بھی اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے جرنلسٹ ہوں کہ جن کی وجہ سے اس چینل کی کریڈیبلٹی پہ فرق نہ آئے. ہرمیت سنگھ کو جاب سے نکالے جانے کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر شازیہ مری کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے، جیسے انہوں نے ہرمیت سنگھ کو جاب سے نکلوایا ہو. صدف کاشف اس تاثر کی نفی کرتی ہیں. اور اس وقت جو ہے بہت سے لوگ شازیہ مری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہرمیت سنگھ کو چینل سے نکلوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو ان لوگوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خود کو شازیہ مری کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں. اگر کوئی آپ کی ساکھ کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچائے گا نا تو آپ مرنے مارنے پر اتر آئیں گے. یہاں صرف صحافیوں کو نہیں بلکہ عام آدمی کو بھی سبق لینا چاہیے کہ یوں منہ اٹھا کر بغیر تصدیق کے خبر کو شیئر نہ کریں، پہلے تصدیق کر لیں. صحافی احسن رضا ہرمیت سنگھ کی حمایت میں اٹھنے والی لہر کو معاشی حالات سے جوڑتے ہیں. اس کو میڈیا میں بہت ہائپ مل رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سارے جرنلسٹ جو ہیں اور ایون سول سوسائٹی کے لوگ وہ ہرمیت سنگھ کے لیے ان کے حق میں وہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو جاب سے نہ نکالا جائے. دیکھیں جس طرح پاکستان کے ایک اکنامک کنڈیشن ہے اس میں کسی بھی آدمی کا جاب سے چلے جانا وہ اس کے لیے ایک قسم کا ڈیتھ وارنٹ ہے. یہ تو بہرحال میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں جو چینل مالکان ہیں ان کو تھوڑی سی لینینسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اب ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جرنلسٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل سے یا فیس بک اس اکاؤنٹ سے کسی قسم کی ٹویٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ان کی جو پہچان ہے وہ ادارہ ہوتا ہے. تو جرنلسٹ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے پیچھے ادارے کی پہچان ہوتی ہے. ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی اگر کوئی جو جرنلسٹ ہے اگر وہ کوئی ارریسپانسبل قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، ایون کمنٹ کرتے ہیں، ایون سوشل گیدرنگ میں پبلک پرائیویٹ لائف میں کچھ اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے تو ادارے ایکشن لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف ہرمیت سنگھ کیوں، یہاں پہ تو سب نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کا بہت کسی حد تک غیر ذمہ داری کی حد تک اس کا استعمال کرتے ہیں، پرسنل اٹیک کرتے ہیں. تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو ہرمیت سنگھ صاحب کو بھی معاف کر دیں، جبکہ انہوں نے اپنی غلطی کا فوراً احساس کیا اور ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی روف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شازیہ مری صاحبہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور ان کو معاف کر دیں. میرے خیال میں شازیہ مری صاحب سے اپیل کرنے کی بجائے جرنلسٹ باڈیز کو وہ جو چینل مالکان ہیں ان سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ ہرمیت سنگھ صاحب کو دوبارہ جاب پہ رکھ لیں. ایک جو جرنلسٹ کسی جاب سے نکالا جائے تو وہ ٹیگڈ ہو جاتا ہے، اس کو پھر دوسری جگہ پہ جاب ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے ہی جرنلسٹ کی جاب جا رہی ہیں، ان کے سیلری کٹ لگے ہوئے ہیں، ان کی سیلریز ڈیلے ہیں، تو ایسے میں کسی کی جاب کا جانا ایک بہت ایکسٹریم اور کسی حد تک ہم کہیں کہ انجسٹیفائڈ ایکٹ ہے. تو میری بھی ان چینل مالکان سے اپیل ہوگی کہ ان کو ری انسٹیٹ کر دیں. ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ ہرمیت سنگھ کو ایک اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں تو اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں جو پاکستان میں ایک اس طرح کا ماحول ہے، اس طرح کی ہم نے وہ ہائپ بنائی ہوئی ہے کہ جس میں منارٹیز اور یہ جو سٹریسڈ جینڈرز ہیں جیسے ویمن ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، ڈسیبل ہیں، تو ان کو نا ایک کسی حد تک اکاموڈیٹو قسم کا ماحول دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ فیورز بھی دی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کولیگس. تو ایز مینارٹی جرنلسٹ یا ان کی کمیونٹی کا اس سے سیکٹیرین بیک گراؤنڈ اس کو میں وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. ہاں آپ تو یہ دیکھ لیں کہ جب ہرمیت سنگھ صاحب کو اس چینل نے ہائر کیا تو چینل نے کیش کرایا اس چیز کو کہ وی آر دا چینل ہو ہیو
had the first Sikh anchor person, और एक अच्छा स्टेप था। तो ये माइनॉरिटी कार्ड जो है ना, वो मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं वो फिट होता। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।